السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وانزل اشرف کتبہ الیہ زیادۃ لقولہ ووصلہ واکمل تشریفہ لدیہ باعطائہ جوامع الکلم وخواتم الحکم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واتباع محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ آج ہم تیسرے سپارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرے سپارے کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ البقرہ کا آخری حصہ ہے اور دوسری صورت آل عمران کی ہے۔ ان میں جو مضامین ہیں سورۃ البقرہ میں زیادہ تر احکامات تھے اور آل عمران کی صورتوں میں مختلف مضامین موجود ہیں، لیکن جو آل عمران کا حصہ تیسرے پارے میں ہے اس کا تعلق عیسائیوں سے ہے، ان کے عقائد، ان کے احوال اور ان کا رد اس میں موجود ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اس پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی نازل کی ہے۔ اس آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کو 3 بار دہرایا، یعنی 3 بار پوچھا۔ تینوں بار انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ یہ آیت اس لیے عظیم ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ذات کیسی ہے جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اس میں 2 لفظ ہیں، حی قیوم، حی القیوم، کہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم بالذات ہے۔ اس قائم بالذات کا مطلب وہ ہے کہ وہ ذات جو کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر تمام مخلوق، تمام کائنات ختم ہو جائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہی اس تمام کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس تمام کائنات کو چلانے والے ہیں اور قائم کرنے والے ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں جتنے معبود، جتنے الہ ہیں، یعنی لوگوں کے بنائے ہوئے جتنے معبود، جتنے الہ ہیں، وہ ان دونوں صفات سے خالی ہیں۔ معبود باطلہ جو ہیں وہ نہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور نہ ہی قائم بالذات ہیں۔ آج اگر بت پوجنے والے ختم ہو جائیں، مر جائیں، تو اس کی عظمت صرف اس کی زندگی تک تھی۔ جس کو وہ پوج رہا تھا اس کی عظمت اس کی زندگی تک تھی۔ جیسے ہی ہم مرتے ہیں بت بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پجاری ہوتے ہیں قبروں کے، وہ جب تک رہتے ہیں رونق رہتی ہے، پھر پجاری چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر الو بولتے ہیں۔ کوئی بھی معبود باطل ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، یا پھر وہ پیدا ہوا ہے اور جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس نے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ الغرض صرف ایک ہی ذات ایسی ہے کائنات کے اندر جو کہ اس کائنات کی خالق، مالک اور حی و قیوم ہے، حی قیوم ہے۔ حی کی وضاحت میں آتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اس ذات کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. یعنی نیند کو موت کی بہن یا خالہ کچھ اس طرح کا لقب دیا جاتا ہے، اور نیند کو چھوٹی موت بھی کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے. اونگ جو نیند کا ادنا ترین درجہ ہے وہ بھی اس کو نہیں آتا. اس قدر کامل، اس قدر مکمل صفت ہے حی. اور پھر فرمایا زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی اس کا خالق، اس کا مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے کچھ عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا حساب لینا چاہے تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اس شخص کی شفاعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اور شفاعت بھی کس کے بارے میں کرنی ہے اور کس گناہ کی شفاعت کرنی ہے اور کب کرنی ہے؟ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی کسی بھی معاملے میں شفاعت نہیں کر سکے گا. کس لیے؟ اس لیے کہ سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ جس کو چاہیں تھوڑا علم دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے علم کا کوئی شخص احاطہ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے زیادہ، وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہے. پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر اور سختی اور زبردستی نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت مغالطہ پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز کے لیے کہا جائے یا زکوٰۃ دینے کا کہا جائے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں تو سختی نہیں ہے، آپ کیوں سختی کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو مسلمان بنانے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی. حق کو قبول کرنا یہ اپنی مرضی سے، شرح صدر سے اور سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے. اس میں زبردستی نہیں ہے، ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص دین کو قبول کر لے تو پھر اسلام کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، ارکان ہیں، احکام ہیں، ان سب کی پابندی کرنا اور کروانا لازمی ہے، اور شریعت کی پابندی اور سختی کی جائے گی. اس میں شریعت کی پابندی اور سختی برتی جائے گی. جیسے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اب انہوں نے اس زکوٰۃ میں سے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اب اس معاملے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں، دین میں سختی نہیں ہے. بالکل نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں. اس آیت کی وضاحت میں سے دو شخص خارج ہیں. ایک وہ شخص جو مرتدد ہو جاتا ہے، جس نے اسلام قبول کیا پھر اس سے پھر گیا، تو جو شریعت کا قانون ہے وہ اس پر لاگو ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا. اسلام لانے کے بعد اگر مرتد ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کا قانون ہوگا اور اس کو قتل کیا جائے گا. دین کو قبول کرنے کے بعد اب اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ دین میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ نے دین کو چھوڑا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے. اب اس کے اندر علماء وضاحت کرتے ہیں کہ بعض لوگ دوسروں کو متنفر کرنے کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اس سے پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اسلام میں وہ باتیں نہیں دیکھیں جو یہ کہتے تھے، تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. ایک یہ مین وجہ ہے. دوسرا معاملہ جہاد والا ہے. جیسا آج کل فلسطین کی طرف سے کوئی لڑے اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کہہ دے کہ لا اکراہ فی الدین، اب چونکہ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جہاد ان کے خلاف فرض ہو چکا ہے اور مسلمانوں کا دفاع لازم ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے لا اکراہ فی الدین. آگے آیت ہے اللہ ولی الذین،
ان باتوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے طاغوت کا ذکر کیا ہے۔ طاغوت پر وہ طاقت، طاغوت ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت، ہر وہ نظام، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام، قوانین اور اصول و قواعد کے مقابلے میں اپنے احکام و قوانین بناتا ہے۔ یاد رکھیے، طاغوت ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت، ہر وہ نظام، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے احکام، قوانین اور اصول قواعد کے مقابلے میں اپنے احکام و قوانین بناتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا کہتا ہے، تو پھر وہ طاغوت ہے۔ یہ اس کا نام ہے، طاغوت۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو، مسلمانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ ہر طاغوت لوگوں کو شعور سے نکال کر، روشنی اور علم سے نکال کر اندھیرے اور جہالت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ آگے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب کو دوبارہ زندہ کروں گا، اس کے حوالے سے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی دلائل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور نمرود کا محادثہ بیان کیا ہے کہ نمرود کہنے لگا، ابراہیم سنا ہے تم کسی اور رب کو پکارتے ہو، کسی اور رب کی پوجا کرتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو وہ نمرود بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے 2 شخص بلائے، جس میں سے ایک کو سزائے موت ہونی تھی اور دوسرے کو رہا ہونا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، جس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اس کو تو اس نے رہا کر دیا، اور جسے رہا ہونا تھا اسے موت دے دی۔ پھر کہنے لگا، یہ دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم اگر خدا ہو تو تم سورج کو مغرب کی طرف سے نکال کر دکھاؤ۔ تو نمرود جو تھا وہ شرمندہ ہو گیا، بغلے جھانکنے لگا، اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ غالباً عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو دیکھا، حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ اور برباد پڑی ہوئی ہے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ یہ مرنے کے بعد کیسے ان کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد اب یہ سب تباہ اور برباد ہو گیا، لوگ مر گئے ہیں، پوری بستی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، تو یہ مرنے کے بعد کیسے ان کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر کو 100 سال تک موت دے دی، 100 سنہ۔ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی، مر گئے، پھر 100 سال کے بعد ثم بعثه، پھر ان کو اٹھایا، پھر ان سے پوچھا، قال کم لبث، تم کتنی دیر مرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ بولے 1 دن یا آدھا دن بس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لبثت یوما او بعض یوم، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو 100 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے، ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اللہ اکبر، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، سبحان اللہ۔ ذرا آپ اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، آپ کو تو مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، آپ کا کھانا بھی خراب نہیں ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ پھر کہا کہ اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ لیجئے، وہ تو ڈھانچہ بنا پڑا ہے، نہ اس پر گوشت تھا نہ اس کے پر جلد تھی،
جیسے ایک لاش ہو جاتی ہے ڈھانچہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کو حکم دیا اور وہ کھڑا ہو گیا، پھر اسے زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری دلیل دی ہے مردوں کو زندہ کرنے کی۔ آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تیسری دلیل اس میں ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، تو انہوں نے جواب دیا ایمان تو ہے۔ قال بلا واطمئن قلبی، ایمان تو ہے اللہ جی، بس اطمینان قلب کے لیے پوچھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اب آپ 4 پرندے لے لیجئے، پھر انہیں اپنے سے بہت مانوس کر لیں۔ جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ان ٹکڑوں کو مکس کر کے پہاڑ کی چوٹی پر تھوڑا تھوڑا جگہ جگہ رکھ دیں، پھر ان کو آواز دیجئے اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا باریک باریک اور پھر ان کو مکس کر کے پہاڑ پر رکھ دیا، اور جب آپ نے بلایا تو اللہ اکبر پڑھیے پوری آیت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف چلے آئیں گے۔ جب انہوں نے اس طرح رکھ دیا تو وہ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور سبحان اللہ واقعی جتنے بھی پرندے تھے وہ سب واپس آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں، پھر سود کا بھی بیان ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک ساتھ اکٹھا کیوں بیان کیا گیا؟ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ سمجھنا پڑے گا۔ اسلام نے دولت کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے اور معاشرے کی ضرورتوں کے لیے کچھ اقدام کیے ہیں۔ کچھ احکام ایسے ہیں کہ وہ کام کرنے والے ہیں، اور کچھ احکام و اقدام ایسے ہیں کہ وہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دولت ایک شخص کے پاس جمع نہیں رہ جائے، ایک شخص کے پاس جمع نہ رہ جائے، بلکہ معاشرے کے اندر پھیل جائے اور سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اسلام نے اس کے لیے جو کرنے والے کام بتائے ہیں وہ یہ ہیں کہ جائیداد کی منصفانہ تقسیم کی جائے، جائیداد کو انصاف سے تقسیم کیا جائے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وارثوں کو حصے دیے ہیں اسی طرح سے بانٹا جائے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بیان رکھا ہے۔ تیسری چیز ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو رکھی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چوتھی چیز تجارت رکھی ہے، تجارت کرنے سے بھی دولت معاشرے میں پھیلتی ہے۔ چیز بنانے والا، بیچنے والا، پیکنگ کرنے والا، خریدنے والے، استعمال کرنے والے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک شخص سرمایہ دیتا ہے اور دوسرا وہ سرمایہ لے کر اس سے کاروبار کرتا ہے، پھر منافع نسبت کے تحت آپس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، یہ تجارت ہے۔ اس لیے تاکہ دولت چند گھروں تک محدود نہ رہے۔ اگر دولت ایک جگہ محدود رہے گی تو معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، بہت نقصانات ہوں گے، پھر جرائم بڑھتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ احکام رکھے ہیں کہ امیر اور غریب دونوں کے پاس پیسہ آئے تاکہ دونوں ترقی کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ حرام کمانے سے روکا ہے، ہر اس ذریعے کو منع کیا ہے جو حرام ہے۔ رشوت لینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، مال چھین لینا اور سود لینا یا دینا۔ سود سے امیر جو ہے وہ امیر تر ہو جاتا ہے، سود سے امیر انسان
اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور غریب اور غریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کوئی شخص غریب ہو، فقیر ہو، مجبور ہو، تو آپ اس پر انفاق فی سبیل اللہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ سود اور دوسری برائیوں میں مجبوری کے تحت پڑ جائے۔ جب انفاق فی سبیل اللہ کریں گے تو اس کا دھیان سود وغیرہ کی طرف نہیں جائے گا۔ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، ایک کے بدلے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا جب تم صدقہ دیا کرو تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ تم صدقہ جب دیا کرو تو اس کے بعد احسان جتلانا یا تکلیف دینا، ایسے کام جو ہے وہ مت کیا کرو، ورنہ تمہارا صدقہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اور اپنے صدقے کی حفاظت کیا کرو، اور صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی مت دیا کرو، ورنہ تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ ریاکاری، احسان اور اس کو تکلیف نہ دے۔ ایک تو ریاکاری نہ ہو، دوسرا احسان من نہ ہو، اور تیسرا جس کو صدقے کا مال دیا ہے اس کو تکلیف نہ دے۔ ان 3 چیزوں سے بچنا ہے، اس سے صدقے کی روح ختم ہو جاتی ہے آپ سے، اور پھر دینے والے سے صدقے کا ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ جو انسان صدقہ دیتا ہے اور یہ 3 کام کرتا ہے، یا ریاکاری، یا احسان جتاتا ہے، یا دیے ہوئے شخص کو تکلیف دیتا ہے، ایذا والی بات کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ صدقے کا ثواب چلا جاتا ہے۔ جو صدقہ ان 3 چیزوں سے خالی ہوگا وہ قبول ہوگا۔ جس میں صدقہ دینے والے کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ اس کا صدقہ جو ہے قبول ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ فرمایا کہ جو مال صدقہ کرنا ہے وہ پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، یعنی ایسا مال جو خود آپ کو بھی پسند ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کھانا بنایا رات کو اور صبح اس کا مزہ بدل گیا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کھانے کو کسی غریب کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ کھانا ہم خود بھی نہیں کھانا چاہتے، لیکن کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ یا پھر ہم اپنے گھر کے لیے تو گندم اچھا والا خریدتے ہیں، آٹا اچھا والا خریدتے ہیں، اور جب صدقہ دینے کا وقت آتا ہے تو ملاوٹ والا آٹا جو ہے، گندم جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اس کو خرید کر صدقہ دے دیتے ہیں۔ یہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے، یہ بہت غلط بات ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، تمہیں شیطان ڈراتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو غریب بن جاؤ گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ پھر فرمایا کہ خفیہ صدقہ کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ صدقے کے حقدار جو ہیں وہ سفید پوش لوگ ہیں، جو لوگوں کے پیچھے لگ کے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ آپ ان کے چہروں سے اور ان کی ظاہری حالت سے پہچان لو گے کہ یہ مستحق لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے۔ پھر فرمایا صدقہ کافر اور مسلمان دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ تو کافر ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کے پاس اگر کافر بھی ضرورت مند محتاج ہے تو آپ اس کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی یہ سوچ ہے کہ بندہ اگر بہت مجبور ہو جائے تو سود کھا سکتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، بہت ہی مجبور ہے، وہ سود کھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے، علماء نے کہا کہ اگر آپ قرآنی احکامات کو نہیں مانتے، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے اور آپ کا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور اس کو سود کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر صدقہ کریں، سود سے خود بھی بچیں اور اس کو بھی بچائیں۔
سود اصل میں عربی میں ربا کو کہتے ہیں. فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں. ربا کا مطلب ہے اضافہ، کسی چیز میں اضافہ کرنا یا ہو جانا. یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی قرض دے کر، اگر کوئی قرض دیتا ہے، قرض دے کر اس کے اوپر اضافہ لینا، یعنی 100 دیے ہیں اور اس کے اوپر 120 یا 150 لینا، یا پھر جنس کی تبدیلی کے وقت اضافہ لینا. مثلا ایک شخص اگر بہترین کھجور دے رہا ہے اور بدلے میں معمولی لے رہا ہے تو ایک سیر کے بدلے 2 سیر یا 2 سیر لینا یا دینا، 2 سیر یا ڈبل 2 سیر یا 1.5 سیر لینا یا دینا. سیم چیز کا تبادلہ اضافے کے ساتھ کرنا، یہ بھی سود کہلاتا ہے. بہت ساری اقسام ہے سود کی، میں نے مختصر کر کے یہ بیان کی ہیں. سود اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے دولت کا بھاؤ، دولت کی روانی غریبوں سے نکل کر امیروں کی طرف ہو جاتی ہے. سود کس لیے منع کیا گیا ہے؟ سود اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے دولت کا بھاؤ، دولت کی روانی غریبوں سے نکل کر امیروں کی طرف ہو جاتی ہے. جو سود دینے والا ہوتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس نے سود لیا ہوتا ہے وہ بیچارہ سود کی قسطیں بھر بھر کے تھک جاتا ہے. کسی طرح اس کی سود کی قسطیں ختم ہی نہیں ہوتی اور قرض وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے. اور اس کی وعید کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ سود ایسا ہے جیسے زنا کرنا، اور بعض جگہ بہت سخت الفاظ ہیں، یعنی ایسے جیسے ماں سے زنا کرنا. سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. جو شخص سود کھاتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے جنگ کا اعلان کیا ہے. دوسری چیز اس میں آج کل سود کا نام بدل کر اسلامی پیکنگ کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ شراب کی بوتل کے اوپر آپ لیبل بدل کر زمزم لکھ دیں اور اس کو آپ بیچنا شروع کر دیں تو شراب حلال نہیں ہو جائے گی. اسی طرح سے اسلامی نام رکھ لیتے ہیں، کبھی سود کو منافع کا نام دے دیتے ہیں اور کبھی کرائے کا نام دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہم سب کو بچنا چاہیے. سود کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، سود لکھنے والا، لکھوانے والا، دینے والا اور لینے والا سب پر اللہ کی لعنت ہے. اس لحاظ سے بینک کے ساتھ تجارت کرنا یا ان کو جگہ کرائے پر دینا یا ان کے معاملات میں شریک ہونا، یہ سب جائز نہیں ہے، اور بینک کی جاب کرنا بھی درست نہیں ہے. البتہ آج کل جو معاشرے کے حالات ہیں اس حساب سے جو بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر پیسہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سود نہیں ہوتا. باقی جو فکس ڈپازٹ ہے یا کریڈٹ اکاؤنٹ ہے ان کے اندر سود ہوتا ہے، لہٰذا اس میں اپنا پیسہ رکھنا یا چلانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرض کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی تجارت کرو، لین دین کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بنا لیا کرو. اور پھر فرمایا کہ 2 گواہ بنایا کرو. اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو. اس بات کے حوالے سے یہ شور اٹھتا ہے معاشرے میں کہ اسلام عورت کو حصہ بھی تھوڑا دیتا ہے اور وراثت میں بھی اسے حصہ آدھا ملتا ہے مرد کے مقابلے میں، اور گواہی بھی اس کی آدھی مانی جاتی ہے. یہ بات دونوں ہی طرح سے درست نہیں ہے. قرآن مجید نے جو حصہ بیان کیا ہے، جو حصے بیان کیے ہیں، اس میں صرف 4 مردوں کے حصے ذکر کیے ہیں، باقی عورتوں کے حصے ہی ہیں. تو مطلب عورتوں کے حصے زیادہ ہیں، ان کو زیادہ جگہ سے پیسہ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ معاملات میں اسلام عورتوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، باہر کے بکھیڑوں سے، باہر کے جھگڑوں سے، اور یہ کورٹ کٹہری کے چکر، یہ عدالتیں
اور یہ گواہیاں یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ اگر مجبوری بہت زیادہ ہو اور عورتوں کی مجبوری کی وجہ سے عورتوں کی ضرورت پڑ جائے، اگر کوئی مرد میسر اس وقت نہ ہو، تو پھر ایک عورت کے اوپر یہ سارا بوجھ لادنے کے بجائے 2 عورتوں کے اوپر اس بوجھ کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے عورتوں کی توہین نہیں ہوئی، بلکہ ان کی ذمہ داری کو بانٹ دیا گیا ہے اور ان کے لیے سہولت کا معاملہ کیا گیا ہے۔ رہے وہ معاملات جس میں اسلام نے عورتوں کو ذمہ داری دی ہے، وہ صرف عورت کی ہے، جیسے رضاعت کے مسائل، وہاں یہ ایک عورت کی گواہی پورے معاشرے پر بھاری ہے۔ عدت کے مسائل، ایک عورت کی گواہی پورے معاشرے پر حاوی ہے۔ اس طرح کے جو مسائل ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، وہاں پر مردوں کو بھٹکنے بھی نہیں دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ عورتوں کا مقام کم کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران، یہاں تک سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے۔ اب سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران سورۃ مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر زیادہ بیان عیسائیوں کا ہے، جبکہ سورۃ البقرہ میں زیادہ بیان یہودیوں کا تھا۔ سورۃ آل عمران میں زیادہ تر احکام بنی اسرائیل کے بارے میں اتارے گئے ہیں۔ اس سورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن یہ سورتیں اللہ سے اس شخص کی سفارش کریں گی، اللہ اکبر، اور اس شخص کی مغفرت کے لیے اللہ سے جھگڑا بھی کریں گی کہ یا اللہ، اس شخص نے ہماری تلاوت کی ہے، آپ اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ اکبر، ہم کو ہمیشہ اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سورت کے شروع میں بیان ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کی نیت خراب ہے، جو لوگ فتنہ اور فساد کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جن کے مقاصد کچھ اور ہیں، جو اپنے مطلب کے معنی دینا چاہتے ہیں آیتوں کو، تو وہی لوگ ہیں جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان آیتوں کے غلط سلط مطلب بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ البتہ جو محکم آیات ہیں، وہ احکام کی آیات ہیں، اور بالکل واضح ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے کسی تک و دو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جبکہ متشابہ آیات تو وہ ہیں جن کی سمجھ عام انسان کو نہیں آ سکتی، مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ثم استوى علی العرش، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، تو اب عرش کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر گئے، اللہ تعالیٰ کی کیسی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے میں کیسے ہیں، ان ساری باتوں کے پیچھے وہ لوگ پڑ جاتے ہیں جن کے دماغ خراب ہیں، نیتیں خراب ہیں۔ جبکہ جو صحیح دماغ والے ہیں، الراسخون فی العلم کہتے ہیں کہ وہ تو متشابہ آیات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے، اب ہمیں گمراہ مت کرنا، ہمارے دلوں کو اب تک حق سے نہ پھیر دینا، ہمیں صحیح اسی دین کے راستے پر چلانا، ہم اس کجروی میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم اس ٹیڑھے پن میں نہیں پڑنا چاہتے، ٹیڑھے پن میں نہیں پڑنا چاہتے، ہمارے اوپر رحمت کر دینا۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی خوبصورتی اور حسن بیان کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ ہم نے عورتوں کو مزین کر دیا ہے، اور بیٹوں کو، اور سونا اور چاندی کو، اور گھوڑوں کو، چوپایوں کو، اور کھیتی باڑی کو، یہ تمام چیزیں انسان کے نزدیک بہت خوبصورت ہیں اور بہت ہی اچھی ہیں، انسان ان کے پیچھے پاگل ہوا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مزین کی ہے، ساتھ میں احکام بھی نازل کیے ہیں کہ ان کے حصول کا طریقہ کیا ہے
عورتوں کے حصول کا طریقہ نکاح ہے۔ اولاد بھی نکاح کی صورت میں حاصل کریں۔ پھر سونا چاندی کمانے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، اور پھر ان کو خرچ کرنے کے طریقے بھی، یعنی ان پر زکوٰۃ کا بھی بتا دیا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتا رہے تو کوئی مشکل نہیں، جتنا چاہے مال جمع کر لے۔ پھر گھوڑوں کا ذکر کیا، تو چونکہ آج کل ہمارے استعمال میں تو گاڑیاں زیادہ ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، تو ہم ان کا ترجمہ گاڑیوں کا بھی کر سکتے ہیں، یعنی گھوڑوں کی بجائے گاڑیوں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اگر حلال طریقے سے پیسہ کمایا ہوا ہو تو وہ ان کو رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا کہ کتنا کمایا، ہمیشہ یہ پوچھا ہے کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جتنی مرضی آپ چاہیں کما سکتے ہیں، لیکن کسی کا حق مار کے کمانا یا حرام طریقے سے کمانا یہ منع ہے، اور اسلام اس کی مذمت کرتا ہے اور اس پر پابندی لگاتا ہے۔ صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر سخت سزائیں بھی رکھی ہیں۔ آخر میں فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تعالیٰ کے یہاں خوبصورت ٹھکانہ ہے، وہاں پر یہ سب اچھی چیزیں موجود ہیں۔ تو تم اس فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر تم وہاں کا نقصان مت کر لینا، وہ آخرت کا فائدہ ضائع نہ کر دینا۔ اس کے بعد پھر اسرائیلیوں کے حوالے سے احکامات اسٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسائیوں کے عقائد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے یہاں بیان فرمائے ہیں، ان کا رد کیا ہے۔ فرمایا اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا بیان کیا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی کہ یا اللہ اگر مجھے اولاد یعنی بیٹا دیا تو نے، اولاد دی تو میں اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نظر کے مطابق کہ نظر مانی تھی، جب بیٹی ہو گئی تو اپنی نظر کے مطابق حضرت مریم کو وقف کر دیا اور کفالت کی ذمہ داری قرآن دازی کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ قرآن دازی جب ہو گئی اور حضرت زکریا کا نام نکلا تو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد حضرت مریم کو کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس ان کے حجرے میں گئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایسے پھل تھے، وہ تو تالا لگا کے جاتے تھے، وہ حجرے میں رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا مریم اقنتی لربک فاسجدی وارکعی مع الراکعین، وہ بس عبادت میں کمرے میں مشغول رہتی تھیں، تو وہ کمرہ باہر سے لاک کر کے جاتے تھے۔ جب آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں تو بڑے حیران ہوتے۔ انہوں نے پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ملے ہیں تم کو، کون لے کر آیا، کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے اشارے سے بتایا قالت هو من عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ بے موسمی پھل دیکھے انہیں اپنی حاجت یاد آ گئی کہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو اسی وقت باہر نکلے کمرے سے اور بے موسمی جب پھل دیکھے تو باہر ان کے حجرے سے نکلے اور فوراً ہی محراب کے پاس جا کر آپ نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ اکبر، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہیں۔ دیکھیں کیسے حضرت پیغمبر نے، یہ پیغمبر تھے حضرت زکریا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، کسی سے نہیں تو چاہتے تو کہتے کہ یہ تو ولی اللہ ہو گئی ہے مریم، میں اس سے ہی کہتا ہوں کہ تو مجھ کو میرے لیے میں تجھے واسطہ بناتا ہوں اور تو اللہ سے سفارش کر دے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، بچہ دے دے، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ لیکن نہیں، فوراً ہی مریم کے حجرے سے نکلے اور نکل کر اپنے حجرے میں محراب میں گئے اور وہاں جا کر آپ نے دعا مانگی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یا اللہ اگر آپ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے ہیں نا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، 100 سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور ان کی بیگم، ان کی وائف جو تھی وہ بانجھ ہو چکی تھی، یعنی دونوں ہی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھے اور ان میں وہ قابلیت موجود نہیں تھی کہ وہ بچے کو جنم دے سکیں۔
اس حالت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ دیکھو کہ میں زکریا اور ان کی وائف کو اولاد کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود بیٹا دے سکتا ہوں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کا مقصد ان آیتوں میں اور مریم کا ذکر لانے میں یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بچے کی پیدائش کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جیسے مرضی ہو اس کی وہ اولاد دے سکتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی اللہ کے یہاں مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال۔ آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یہ پیدا کرنا زیادہ آسان تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلے حضرت زکریا کا واقعہ نقل کیا، پھر بھی ان کا بچہ پیدا ہو گیا، سبحان اللہ۔ پھر واقعہ نقل کیا کہ ماں مریم ہے، یعنی زکریا کا واقعہ نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، زکریا کا واقعہ یہاں پر بیان کیا، اور بچہ کہا کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا بڑھاپے میں۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد مریم کا واقعہ نقل کیا، کہ ماں جو ہے وہ مریم ہے اور باپ تو ہے ہی نہیں، کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی بچہ پیدا کر دیا۔ اگر میں چاہوں تو ہر حال میں بچہ دے سکتا ہوں۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اس سے بھی مشکل بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ مثال عیسیٰ کی آدم کی طرح ہے، مثال حضرت عیسیٰ کی مثال جو ہے حضرت آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تو مٹی سے بنایا تھا اور پھر اس میں روح ڈال دی تھی، تو عیسیٰ کی تو ماں موجود بھی تھی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا رد ہے، اس میں رد کیا گیا ہے، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ولد الزنا کا بیٹا ہے، ان دونوں کا رد کیا گیا ہے، اور اسلام کا یہ موقف پیش کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل پاک صاف اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے کلمہ ہیں، القاہا الی مریم وروح من، اور اللہ ہی نے یہ روح مریم کی طرف منتقل کی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس سے پہلے بھی مثالیں ہیں، جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ہے، اور حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال بھی ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں، اور یہ حقیقت ہی ہے، یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا تھا۔ مسلمان، یہود اور عیسائیوں میں اختلاف یہ ہے، مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف یہ ہے، یہودی کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ شخص جو بدعتی ہمارے اندر آ گیا تھا اس کو ہم نے صلیب پر لٹکا دیا ہے، وہ عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے۔ عیسائی کہتے ہیں یہودیوں نے انہیں سولی پر چڑھایا تھا اور وہ عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ بن گئے تھے، عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ بن گئے تھے، اور پھر جب ان کو دفن کر دیا گیا تو وہ 3 دن بعد قبر سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ وہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے، تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، وہ گناہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں جو پھل چکھنے کا تھا، جو پھل انہوں نے کھا لیا تھا، چکھ لیا تھا، اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا ہے۔ اب انسانیت جو ہے وہ گناہوں سے بچ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔
یہ ان کا عقیدہ ہے جو بالکل غلط ہے۔ ان واقعات کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی عبادت کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے معبود کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یہ بات کہ ہم بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، باقی جو اختلافات ہیں اس پر بھی بات کر لیں گے، مگر ہمارا تو دین ملتا ہے نا، یعنی دین تو ہمارا ملتا ہے نا کہ آپ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو باقی باتیں جو ہم دیکھ لیں گے، ہمارا دین تو ملتا ہے نا، ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر لیں اور بات ختم ہو جائے، لیکن آپ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر یاد رکھیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو عیسائیت جو ہے وہ اسلام کے قریب ہے۔ آج کل کی عیسائیت تو یونانی فلسفہ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اصل عیسائیت وہ ہے جن کو قرآن نے نصارہ کہا ہے، وہ آج والے عیسائی نہیں ہیں۔ قرآن آج کے عیسائیوں کی بات نہیں کرتا، قرآن نصارہ کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے یا ان کے بعد جو تھے، اور جو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو مانتے تھے۔ اسلام ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ آج کل کی جو عیسائیت ہے یہ تثلیث والی ہے، یہ عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اسلام ان عیسائیوں کی بالکل تعریف نہیں کرتا، اور یہ تو مشرک ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جرائم بیان کیے ہیں کہ یہ کیسے دین کو بدلنا چاہتے ہیں اور یہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اور پھر یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ وہ نہ تو تورات کو مانتے تھے، کہا کہ وہ نہ تو تورات کو مانتے تھے اور نہ وہ انجیل کو مانتے تھے، کیونکہ یہ دونوں کتابیں تو ان کی پیدائش کے بعد نازل ہوئی ہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے۔ پھر فرمایا ان اولی الناس بابراہیم، ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، للذین اتبعوہ ھذا النبی، جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کی زندگی میں اور ان کے بعد، اور یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان نبی کے پیروکار ہیں یہ ہیں اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں، جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی۔ اور ان کے بعد کس نے کی؟ وہ ہے نبی علیہ السلام، اور جو نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ۔ تو فرمائے اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں یہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں، اور جو تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا نصارہ تھے، یہ بات بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ الحمدللہ اس طرح یہ تیسرے سپارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔